بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی سالوی۔ 3 خبریں آج آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک پہلی بیوی بڑی طاقتور نکلی ہے اور پہلی بیوی نے دوسری بیوی مار دی ہے شوہر کے ساتھ مل کے، یا شوہر کے ساتھ مل کے شوہر کو کہا ہے کہ اس کو مار ڈالو اور اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی گئی ہے۔ بچ گئی ہے نہیں بچی ہے، کہاں واقعہ پیش آیا ہے، اور عموماً دوسری بیوی طاقتور ہوا کرتی تھی لیکن اس دفعہ پھر پہلی بیوی کیسے طاقتور نکلی ہے، اس کی بات آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور بات آپ سے ڈسکس کریں گے کہ آج آخری دن تھا انخلاء کا۔ غیر ملکی جو تارکین وطن ہیں جہاں پاکستان میں غیر قانونی طور پر جو مقیم ہیں، ان کے لیے الٹیمیٹم کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بس ختم ہو گئی ہے، اور ان کے خلاف پنجاب میں سختی سے آپریشن کیا جا رہا ہے اور الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے تجارتی اڈوں پہ، بہت سارے مراکز میں غیر قانونی تارکین وطن عملی طور پر وہاں براجمان ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے کس آفیسر نے اور حکومت سطح پر کیا بات کی گئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور انضمام الحق نے اپنے اوپر آنے والے الزامات کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس استعفے کو لوگوں نے کس نظر سے دیکھا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور بات شروع کرتے ہیں بیوی سے ہی۔ ہوا یہ ہے جناب کہ گوجرانوالہ کے علاقے میں، گوجرانوالہ کا ایک جگہ ہے بہلول چک، اور وہاں ایک شخص نے شادی کی دوسری، اور جو خاتون جو ہے جو اس کے ساتھ بیاہ کے آئی، وہ بھی اس کی بھی پہلے کسی سے شادی ہوئی تھی، اور وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کے آئی۔ انصاف کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، یا یہ صاحب ان کے عشق میں مبتلا تھے، یا جو بھی صورتحال تھی، تو بہرحال وہ پینگے شینگے چڑھتے چڑھاتے شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد 7 مہینے گزرے ہیں، تو 7 مہینے کے اندر اندر ہی عشق کا بخار جیسے ہی اترا ہے، اور یا پھر پہلی بیوی زیادہ حاوی ہو گئی ہے، یا پہلی بیوی نے اپنے بخار کے اثرات تیز کر دیے، یا جو بھی کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی بیوی کے ساتھ مل کے شوہر صاحب نے پیٹرول چھڑک کے دوسری بیوی کو آگ لگا دی، اور آگ بہت شدید بھڑک اٹھی، بہت صورتحال بہت خراب ہوئی۔ کچھ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ آگ لگ گئی ہے تو فٹافٹ انہوں نے پانی ڈالا بالٹیوں سے، اور اس کے اوپر کچھ کپڑے ڈالے اور اس کو بجھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہ بھی موت اور حیات کی کشمکش میں ہسپتال میں ہے۔ لیکن اس سے بہت سارا لوگوں کے لیے واقعہ ہے کہ کوشش کریں کہ پہلی بیوی کو راضی رکھیں اور اسی کے ساتھ اگزام چلائیں، اور دوسری شادی جو ہے وہ میرے دوست کہا کرتے تھے کہ دوسری شادی اس دنیا میں ہی سزا ہے۔ بہرحال جس کا جو دل چاہے وہ کرے، اسلام میں تو 4 کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہمیں ساری بات یہ یاد رہتی ہے کہ 4 کی اجازت ہے، لیکن 4 کی اجازت کی جو شرائط ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتی۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ عمومی طور پر ویسے ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ دوسری بیوی کا کم عمر ہوتی ہے عموماً، یا جو بھی نہ بھی کم عمر ہو تو دوسری کیونکہ بعد میں آتی ہے، اس کا عشق کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں انسانی جبلت پہ، مردوں کے اوپر، اور شاید خواتین کے اوپر بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ خواتین کی فیلنگس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، وہ تو وہی بتا سکتی ہیں، اور اگر بتائیں نیچے کومنٹس میں تو ہمیں اچھا لگے گا کہ وہ کیسے فیل کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ ہوا، اور کیسے ہوا، میرے لیے واقعی یہ بڑی خبر تھی کہ اس لیے میں نے اس کو ٹاپ خبر کے طور پر کہا ہے کہ عموماً اگر دوسری بیوی مل کے پہلی بیوی کو قتل کرتی، اس کے اوپر آگ لگاتی، تو میرے لیے یہ خبر نہیں تھی کہ ٹھیک ہے جی، وہ دوسری آئی ہے، پہلی سے نفرت ہوگی، پہلی سے تنگ آیا ہوا ہوگا، پہلی سے دل بھر چکا ہوگا، پہلی کا کوئی غلطیاں ہوں گی، پہلی بد زبان ہوگی، پہلی بد کردار ہوگی، جو بھی الزام لگا لیں آپ کی جو مرضی ہے، تو جی اس وجہ سے پھر دوسری کو لانا پڑا اور دوسری کے ساتھ مل کے یہ کیا۔ لیکن یہ پہلی کے ساتھ مل کے جو دوسری کے ساتھ کیا گیا ہے، اس میں خبر ہے، اور یہ ایسا کیوں ہوا اس کے اوپر ظاہر ہے پولیس تحقیقات کر رہی ہے، تو ابھی وہ کیونکہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، تو ابھی وہ ٹھیک ہوتی ہے، اللہ اسے اگر بچا لے تو پھر اس کے بعد ہی صحیح صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ لیکن پولیس نے ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی ہیں گوجرانوالہ بہلول چک۔ اب جی اگلی خبر، غیر ملکی جو تارکین وطن پاکستان میں مقیم ہیں، ان کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت شدت اختیار کر گیا۔ حکومت نے سختی کے ساتھ ان کو نکالنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، اب اس میں لچکدار پالیسی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے حوالے سے بڑی کرٹیسزم بھی کی جا رہی ہے پاکستان کے اوپر، حتیٰ کہ میرے لیے یہ بڑی تکلیف اور دکھ کی بات ہوئی کہ میں نے
افغانستان میں مقیم چین کے سفیر کا ٹویٹ دیکھا کہ جو اس نے پاکستان کے خلاف کیا، ایک طرح کا خلاف اسے کہہ لیں یا بہرحال کرٹیسزم تو ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ جناب اس طرح غیر ملک قانونی تارکین وطن کو، خاص طور پر افغانیوں کو، اس طرح سختی کے ساتھ نہ نکالیں اور ایسے نہ کریں ویسے نہ کریں، یہ آگے موسم کی صورتحال بھی بہت خراب ہے یہ وہ۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان نے اتنے عرصہ، اتنی دہائیاں جو غیر قانونی تارکین وطن اور خاص طور پر اپنے افغان مہاجرین کو جس طرح پناہ دی ہے، دوستانہ انداز میں، محبتوں کے انداز میں اپنے گھر میں رکھا ہے ان کو عزت اور احترام کے ساتھ، تو اس کی پذیرائی دینے کی بجائے کرٹیسزم کی جاتی ہے۔ اور حتیٰ کہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں یا افغانستان میں، وہاں بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے لیے محبتیں، عشق، چاہت، محبت، پیار اور یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نفرت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اتنا کچھ کر کے، اتنی محبت کر کے، اتنا خیال کر کے، اپنا پیٹ کاٹ کے، ان کا پیٹ پال کے بھی یہ ہوتا ہے، تو یہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ لیکن ایک اور بھی کام ہو رہا ہے، اور وہ یہ کام ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو یہاں کے نچلی سطح کے کچھ ورکر جو ہیں، وہ بھی ہمارے پاس شکایات آئی ہیں کہ مبینہ طور پر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، 4 پیسے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ متعلقہ تھانے میں جو چھوٹے اہلکار ہیں، کانسٹیبل، سپاہی، وہ چھاپہ مارتے ہیں، پکڑ کے لیتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ کہ ان کو پکڑ کے اگر غیر قانونی ہیں ان کو بیرون ملک کے لیے اب وہ سینٹرز میں بھیجیں، سینٹرز میں جائیں، اور تاکہ ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ لیکن یہ اپنے ملک کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، اس لیے کہ 5,000، 10,000، 20,000 کے لیے یہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں، 2-3 رپورٹ ہو چکے ہیں کہ ایک افغان شہری نے خودکشی کی چھلانگ لگا کے، اور ایک کسی خاتون نے بھی گلہ کیا کہ ایک خاتون جو ہے اس کے ساتھ دسترازی کی، پولیس اہلکاروں نے بدتمیزی کی افغان خاتون کے ساتھ، ٹیلی فون نمبر مانگا، دوستی بنانے کی کوشش کی، اور اس طرح کی حرکتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ واقعات جو ہے، اس طرح کے جو پولیس اہلکار جو واقعات کر رہے ہیں وہ بھی قابل گرفت ہے، ان کے خلاف ہی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن آئی جی پنجاب عثمان انور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر کیونکہ یہ لوگ پہنچ چکے ہیں بہت زیادہ، اور برسہ برس ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے کاروباروں پہ یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں، تو ان کو اب ہر صورت میں نکالا جائے گا۔ اور انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی سے، سرگودھا سے، گجرانوالہ سے، شیخو پورہ، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے سختی کے ساتھ آپریشن شروع کر رہے ہیں ہم 3 نومبر سے۔ جیسے یہ ڈیٹ گزرے گی تو غیر ملکی جتنے بھی تارکین وطن ہیں، جو چاہے وہ افغانستان کے ہیں، چاہے وہ کسی اور ملک کے ہیں، وہ لیگل پروسیس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے رہیں تو رہیں، نہیں تو وہ تشریف لے جائیں۔ ان کی جتنی میزبانی کر سکتے تھے ہم کر لیے۔ لیکن ایک اور بھی کام ہوا ہے کہ اب تک کراچی سے جو ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں وہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو اور باقی لوگوں کو جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود تھے ان کو ملک سے نکال دیا گیا ہے، ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ملک سے آئیں، قانونی طور پر آئیں، ایک پورا جو لیگل پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آئیں، تو یہ ایک بہت اچھا ایک معاملہ ہے۔ اور اس میں یقیناً تاکہ جہاں ہم پاکستانی ہیں، ہمیں جہاں بھی جانا ہو، جس ملک میں بھی جانا ہو، سارے ضوابط ہیں، سارے قواعد جو ہیں، سارے قوانین جو ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ویزا ملتا ہے تو پھر ہم جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ظاہر ہے ایک ملک ہے، رول آف لا ہے، اور اس کے اوپر بالکل پابندی ہونی چاہیے۔ ہم نے بہت ساری قیمتی جانیں کمائی ہیں، بہت سارے ہم نے دیکھا ہے غیر ملکی جو لوگ ہیں، ہم کسی ایک نیشنلٹی کو نشانہ نہیں بنائیں گے، لیکن جتنے بھی بہت سارے غیر ملکی تارکین وطن ہم نے یہاں دیکھا ہے، ڈرگس میں ملوث ہیں، کرائمس میں ملوث ہیں، اسٹریٹ کرائمس میں ملوث ہیں، بے حیائی میں ملوث ہیں، فحاشی میں ملوث ہیں، قحبہ خانی میں ملوث ہیں، وہ پرسٹیٹیوشن میں ملوث ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستانی سارے نیک اور معصوم ہیں، یہ بھی بات نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ شکایات جو ہے اس معاشرے میں بہت زیادہ شدت سے بڑھی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور توقع ہے کہ یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور آخری خبر آج کے ہمارے اس پروگرام کی آخری خبر یہ ہے کہ انضمام الحق کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیدے ہوئی وہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ انضمام الحق نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ انضمام الحق نے یہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے، ظاہر ہے کہ میرے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، میرے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، تو میں خود کو اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں، آپ میرے خلاف مکمل طور پر تحقیقات کریں، جو بھی میرے اوپر الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کو چھان بین کریں، اگر وہ الزامات درست ہوئے تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق میں مورد الزام ہوا، مورد سزا پاؤں گا، لیکن اگر میں ان سے بری الذمہ قرار پاتا ہوں، 5 رکنی کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ نے میں اس حوالے سے بنا بھی دی، تو اگر میں اس میں بے گناہ ہوا، بے قصور ہوا، تو پھر میں
मैं अपने अहदे को दोबारा संभाल लूँगा। आपको पता है कि इंज़माम उल हक जो है वो नेशनल मेंस सिलेक्शन कमेटी के भी चेयरमैन थे, अब तो ज़ाहिर है कि इस्तीफ़ा दिया है, और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के भी चेयरमैन थे, और उन्हें 7 अगस्त 2023 को 2.5 मिलियन की माहाना तनख्वाह के ऊपर जो है वो रखा गया था। तो अब ये 5 रुकनी कमेटी जो भी तहकीकात करेगी, जो रुपये तहकीकात सामने आएंगी, उसके बाद फिर इंज़माम उल हक जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में जो अगर इस खबर के ऊपर आज तज्ज़िया किया जाए तो ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये एक अखलाकियात की एक बड़ी मोरालिटी की अलामत है। ये सिर्फ इंज़माम उल हक की हद तक या क्रिकेट बोर्ड की हद तक नहीं, ये और भी बहुत सारे शोबों में होना चाहिए। हमने यहाँ देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग, बड़े बड़े तुरम खान और बड़े बड़े लीडर जो हैं वो बड़ी बड़ी मिसालें दिया करते थे। यूरोप में यूँ होता है, अमेरिका में यूँ होता है, स्कॉटलैंड में यूँ होता है, फिनलैंड में यूँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में यूँ होता है। वहाँ मॉरलिटी ये होती है, वहाँ इसको कोई बंदा ट्रेन का हादसा हो जाए तो वज़ीर रेलवे मुस्ताफ़ी हो जाता है, रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी हो जाता है, मामलात को कंट्रोल ना किया जा सके, अमन व अमान का मामला ख़राब हो जाए तो वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो जाता है, जंगें हार जाएँ तो जर्नैल मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ बस मौज मस्ती होती है और हर कोई इंजॉय करता है अपने इख्तियारात को, जो माल पानी को कमाने के लिए उस ताकत को, उस पोजीशन को, उस हैसियत को इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर डट के बैठे होते हैं। मजाल है कि अपनी नाकामी को जो है तस्लीम करें, बल्कि कोशिश ये होती है कि अपनी नाकामी जो है दूसरे के गले में डाली जाए, अपने आप को बेगुनाह साबित किया जाए, दूसरे को कसूरवार करार दिया जाए। अपनी नालायकी को जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं हम, झूठ बोल के, फ्रॉड करके, धोखा करके, और इस मुआशरे के साथ और अपने आप के साथ, अपनी नस्ल के साथ और अपने औलाद के साथ और इस सरज़मीन के साथ और इस धरती के साथ और इस मिट्टी के साथ हम बेवफाई करते हैं और हम अपनी घटियापन का मुज़ाहरा करते हैं। अपनी बातों को हम तस्लीम नहीं करते, अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। जब ऐसा नहीं करते तो फिर यही नताइज होते हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। इंज़माम उल हक ने बिलाशुबा बहुत अच्छा किया है। इंज़माम उल हक को हमारी तरफ से बिल्कुल खराज तहसीन है, शाबाश, जिंदाबाद इंज़ी भाई, जिंदाबाद। आज इतना ही, लेकिन और जाते जाते एक बार फिर आपसे वही गुजारिश जो हमेशा होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों को भी भेजें अगर कोई बात पसंद आती है। अगर नहीं भी पसंद आती है तो हमें कमेंट करें, बताएं कि मज़ीद इसको ये करें, मज़ीद ये करें। हम आपकी रहनुमाई और आपकी हिदायत के साथ साथ हैं और चाहते हैं कि आपके साथ मोहब्बतों का रिश्ता बना रहे। अली रज़ा अलवी को इजाज़त दीजिए।